آج میں کیک بنا رہی تھی۔ مجھے کیک کھانا اور بنانا دونوں بہت پسند تھا۔ میری امی بھی میرے ہاتھ کا کیک شوق سے کھاتی تھی۔ آج میں نے چاکلیٹ کیک بنایا تھا۔ بیٹا، اس کیک کو ہمسایوں کو بھی دے آؤ، امی نے مجھ سے کہا۔ ہمارے برابر والے گھر میں کل نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا کہ میں امی کی بات مانوں، لیکن امی کی وجہ سے میں نے کیک کے 3 پیس پلیٹ میں رکھے اور ساتھ والے گھر میں دینے چل پڑی۔ جب میں اس گھر میں آئی تو معلوم ہوا وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کیک دیا تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو اس کے پاس 5,000 کا نوٹ آ گیا۔ اس نے کہا، یہ لو تمہارا انعام۔ میں تو دنگ رہ گئی۔ میں نے نوٹ نہ لیا مگر اس نے زبردستی مجھے نوٹ تھما دیا۔ میں گھر سے باہر نکلی اور اچھی طرح نوٹ دیکھنے لگی کہ کہیں مجھے نقلی عید مبارک والا نوٹ تو نہیں مل گیا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ نوٹ تو اصلی تھا۔ میں خوشی خوشی گھر چل دی اور امی کو بتایا۔ میری امی اور بہن حیران رہ گئی۔ میں نے اس نوٹ سے بہت کچھ خریدا۔ اگلی بار جب میں نے ونیلا کیک بنایا تو سوچا اس بوڑھے آدمی کو دے آتی ہوں۔ یوں جب میں اسے کیک دینے گئی تو کیک کی پلیٹ لے کر اس نے کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور میری تعریف کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے انعام میں مجھے 5,000 کے 2 نوٹ دیے۔ میری تو باچھیں کھل گئی۔ جب میں گھر آئی تو میں نے دوبارہ سے امی کو انعام بتایا۔ انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ میری بہن تو حیران ہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہنا، اگلی دفعہ میں کیک دینے جاؤں گی اور انعام میں لوں گی۔ وہ ضد کرتے ہوئے بولی۔ یوں پھر میں نے اسٹرابری کیک بنایا اور میری جگہ میری بہن کیک دینے اس بوڑھے آدمی کے گھر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ کتنے پیسے انعام میں دیے ان انکل نے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ اداسی سے کہنے لگی، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ وہ اب غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، میں اگلی بار جب جاؤں گی تو جو انعام مجھے ملے گا وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے، میں نے اس سے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس طرح جب میں اگلی بار کیک لے کر گئی تو مجھے 10,000 کا انعام ملا، جس میں سے میں نے 5,000 اپنی بہن کو انعام دے دیے۔ میں ہر ہفتے کیک بناتی تھی۔ میری امی مجھے منع کرتی تھی کہ بیٹا، اس بوڑھے آدمی سے انعام میں پیسے مت لیا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے منہ بنا لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ امی نے مجھے ہفتے والے دن کیک ان بوڑھے آدمی کے گھر لے جانے نہیں دیا۔ ہم سب نے کیک کھا لیا۔ اگلے دن امی نے بریانی بنا ڈالی۔ امی، ان انکل کو دے آؤں بریانی؟ میں تو ان کو نانا جی کی جگہ سمجھتی ہوں۔ اب میرے نانا جی زندہ نہیں ہیں تو میں کیا کروں، آپ بتائیں؟ میں اداسی سے بولی۔ امی کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے پلیٹ میں بریانی نکال دی۔ جاؤ اسے دے آؤ۔ آج اتوار تھا۔ میں نے بوڑھے کو بریانی دی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کل کیک کیوں نہیں لائی تم؟ میں نے اس سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں کل بنا ہی نہیں پائی۔ اس نے مجھے انعام دیا اور کہا اگلے ہفتے میرے لیے کیک ضرور لانا۔ میں نے اس سے انعام لے لیا تھا اور چھپا لیا تھا۔ وہ پیسے میں نے امی کو نہ دکھائے۔ اگلے ہفتے میں بیمار ہو گئی تو امی نے مجھے کیک بنانے نہ دیا۔ اس رات میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ انکل بہت غصے میں تھے۔ میں ڈر گئی اور اگلے ہفتے کیک بنا کر لے کر گئی تو اچانک اس بوڑھے آدمی کا روپ بدل گیا۔ اس کی جلد سیاہ ہو گئی جو جھریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس نے کہا، میں نے اس رات کا انتظار کیا تھا کہ تم آؤ اور میں تمہارا خون چوس کر مزید طاقتور ہو جاؤں۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی۔ اس نے مجھے زور سے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے دانت میرے بازو میں کاٹ دیے۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے تیزی سے اللہ کا نام لیتے ہوئے فلاور پاٹ اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے گرا اور میں گھر سے بھاگ گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں گھر آئی تو امی کو سارا واقعہ سنایا۔ امی نے کہا، یقیناً وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہوگی، اسی لیے تمہیں منع کرتی تھی کہ انجان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ امی سچ کہتی تھی۔ میں لالچ میں آ کر اس بوڑھے آدمی کے گھر چلی جاتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اب میں خود پر روز آیات پڑھتی تھی۔ میں اس بوڑھے سے ڈر چکی تھی، لیکن اللہ کا شکر وہ میرے پیچھے نہیں آیا تھا۔